خدیجہ وہ شخصیت ہیں جن کا اگر میں ذکر کروں تو اسلام کے ابتداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا۔ اللہ نے روئے زمین کے انسانوں کے دلوں پہ نگاہ ڈالی اور جن دلوں کو میری رفاقت کے لیے پاکیزہ اور مقدس پایا اور میری صحابیت کے لیے چنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ان کا کیا کردار تھا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو جب دیکھا تو خود ان کی طرف پیغام نکاح بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا جب مجھ پر وحی آ رہی تھی اور میری کنڈیشن کیا تھی، انی خشیت علی نفسی، مجھے لگا کہ میں تو مرنے والا ہوں۔ اور وہاں پر جس نے سب سے پہلے سہارا دیا حضرت خدیجہ، نام تک نہ رہے ان کے کردار کو بھی پڑھیں کہ اگر کسی عورت نے اپنا نام خدیجہ رکھا ہے تو یقیناً وہ خدیجہ کی نمائندگی کرنے والی کہ جب کل قیامت میں حضرت خدیجہ سے ملاقات ہو تو وہ ان سے راضی ہو۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دیسی پوڈ کاسٹ ود رانی اندلیب۔ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہم رمضان اور روحانیت کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور رمضان جیسے رحمتوں اور برکتوں کے مہینے میں ہمیں بہت سارے جو ہے وہ سبق ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی حوالے سے رمضان نہ صرف روزے سے منسوب ہے بلکہ رمضان المبارک میں ایسی بہت سی ہستیاں بھی ان کچھ دنوں سے منسوب ہیں جن کا اگر ہم ذکر کریں اور جن کی اگر کچھ تعلیمات کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں تو ہماری زندگی بہت بہتری کی جانب جا سکتی ہے۔ ناظرین، آج رمضان کا 10واں روزہ ہے اور 10 رمضان المبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے منسوب کیا جاتا ہے یہ دن، اور حضرت خدیجہ وہ شخصیت ہیں جن کا اگر میں ذکر کروں تو اسلام کے ابتداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا جب کوئی بھی ان کے ساتھ نہ کھڑا تھا۔ حضرت خدیجہ کی اگر بات کی جائے تو ایک وفادار بیوی، ایک کامیاب تاجرہ اور ایک پہلی مسلم خاتون جنہوں نے ہر موقع پر ہر جگہ پر ہمارے پیارے آقا کریم کا ساتھ دیا۔ آج میں بات کرنے جا رہی ہوں حضرت خدیجہ کی شخصیت پر، ان کے کردار کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے پہلو کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح موجود ہیں مفتی محمد طفیل صاحب۔ تو آئیے اس روحانی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ پتہ ہی نہیں چل رہا، اور رمضان کا یہ خوبصورت سا سلسلہ آگے کی جانب بڑھ رہا ہے اور بہت کم دن میرے خیال سے ہمارے پاس رہ گئے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے۔ زندگی کا تسلسل بھی ایسا ہی ہے کہ وہ بھی بڑی تیزی سے اپنی منزلیں طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو آج جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، ان کے نام سے یہ دن منسوب ہے، تو مفتی صاحب میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار میں، ان کی شخصیت میں ایسے کیا پہلو تھے کہ اس وقت کی معاشرت میں انہیں ممتاز بناتے تھے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانی میں واقعی کچھ ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جن کی سیرت، جن کا کردار رہتی دنیا تک ایک مثال بن چکا ہے، اور انہی بڑی ہستیوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نامی اسم گرامی یقیناً روز روشن کی طرح نمایاں بھی ہے اور سورج سے زیادہ روشن بھی ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور شان میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بالکل ایسا، یعنی اس سے بڑھ کر اور شرف کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ شرف جو آپ کو حاصل ہوا، یقیناً اس کے پیچھے بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بس ہو گیا اور ہو گیا، بلکہ یہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے امور ہوتے ہیں اور اللہ ہی انتخاب فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا صحابیت کے حوالے سے کہ اللہ نے روئے زمین کے انسانوں کے دلوں پہ نگاہ ڈالی اور جن دلوں کو میری رفاقت کے لیے پاکیزہ اور مقدس پایا ان کو میری صحابیت کے لیے چنا گیا۔ تو صحابیت سے بڑھ کر رشتہ محرمیت کا ہے، ایسا ہی، اور حرم کا رشتہ اور زوجہ مطہرہ کا رشتہ، تو یقیناً یہ اللہ کا انتخاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شخصیت یعنی حضرت خدیجہ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ حضرت خدیجہ کا تب سب سے پہلے تھوڑا سا یہ مجھے بتا دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ان کا کیا کردار تھا، نبوت کے بعد ان کا ساتھ کیسے دیا، اور سب سے بڑی بات کہ حضرت خدیجہ کیسے مددگار ثابت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جی، آپ کا جو نکاح کرنے کا ارادہ بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
تو کچھ انہوں نے ایسی چیزیں دیکھی، کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود عالمہ بھی تھیں کتب سابقہ کی، اور بہت ساری چیزوں پہ ان کی گہری نظر بھی تھی، گہرا مطالعہ بھی تھا اور مشاہدہ بھی تھا، اور پھر خود انہوں نے بھی یہ چیزیں محسوس کی، اور صحیح معنوں میں یہ چیز اس وقت اپنے انتہا کو پہنچی جب آپ نے ان کے ساتھ ایک معاملہ کیا تجارت کا، اپنا غلام میسرہ ان کے ساتھ بھیجا اور اس نے آ کر بتایا اور ایسی چیزیں بتائیں، پھر خود ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی محسوس کی وہ چیزیں کہ کہیں پر بادل آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کیے ہوئے ہے، تو چیزیں انہوں نے محسوس کی، تو انہوں نے، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہو چکے تھے، اور تیسری نکاح کے لیے عرب کے سارے تاجر، سارے شرفاء، رؤساء، امراء کوشش کر رہے تھے، پیغام بھیج رہے تھے، کیوں کہ حضرت خدیجہ کی ذات اور ہستی اتنی عظیم تھی، یعنی ان کو اسلام سے پہلے بھی طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا، اس عرب معاشرے کے اندر بھی طاہرہ کے لقب سے منسوب ہونا یہ ان کے باکردار ہونے کی بہت بڑی علامت اور دلیل ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے پیغام نکاح بھیجے، لیکن آپ نے انکار کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو جب دیکھا تو خود ان کی طرف پیغام نکاح بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہاں پہ دیکھیں مفتی صاحب، بڑی اچھی بات لگ رہی ہے کہ آج سے اگر ہم 1400 سال پہلے جائیں اس عرب معاشرے میں جہاں پہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی رتبہ، کوئی مقام نہیں تھا، کہ وہاں پہ وہ ان کے 2 نکاح بھی ہو چکے تھے، اور تیسرے نکاح کا پیغام وہ بذات خود بھیج رہی تھی کہ یہ بھی اللہ کے فیصلے، اللہ کے کام، کے اللہ نے بہت سی چیزیں ہمارے لیے اتنی آسان کر کے بھیج دی۔ جی ہوتا ایسے ہی ہے کہ اللہ کی طرف سے واقعی دین، شریعت اسلام میں بڑی آسانی ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنی ترجیحات کو بدلا، جس کی وجہ سے ہمیں چیزیں مشکل لگنا شروع ہو گئیں، وگرنہ اس معاشرے کے اندر کہ جہاں پر عورت کا کوئی واقعی مقام نہیں تھا، نہ وراثت میں حق دیا جاتا، بعض تو بیچاریوں کو زندہ بھی دفن کر دیا جاتا، حقوق بالکل نہیں تھے اس معاشرے میں ان کے، وہ کھلونا، بس اس سے زیادہ حیثیت نہیں تھی، اور اس معاشرے میں بھی ایک عورت اتنا بڑا فیصلہ از خود لے رہی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کمال اس معاشرے سے زیادہ اس عورت کے اندر ہے، کہ اگر معاشرے کی طرف جائیں تو یہ تو بہت مشکل ہے، لیکن وہ عورت اتنی عظیم تھی کہ اس کا کردار اور اس کی عظمت اس پورے معاشرے پر غالب آ گئی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں پہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی مفتی صاحب آپ سے کہ حضرت خدیجہ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو رشتہ ازدواجیت تھا، اس کے اثار و محبت کے حوالے سے بھی کچھ آپ روشنی ڈال دیں۔ جی اس میں دیکھیں محبت اور محبت سے زیادہ حقائق کی طرف جانا، دیکھیں محبت کا تقاضا کیا ہے کہ قریب رہیں، گھر میں رہیں، آمنے سامنے رہیں۔ بالکل ہم وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ زادیرہ تیار کر رہی ہیں، اللہ کے نبی لے کے جا رہے ہیں، بالکل 3 دن 5 دن 7 دن گھر میں نہیں آئیں گے، جب واپس آئیں گے تو کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، کہاں رہ گئے، کہاں چلے گئے، بلکہ اگلا توشہ پھر تیار کیا اور پھر روانہ کر دیا۔ حضرت خدیجہ وہ دیکھ رہی تھی جو شاید ان کی تمنا بھی تھی کہ ان کے اوپر اللہ کا آخری کلام آئے گا، یہ اللہ کے نبی بنیں گے، تو لہٰذا محبت پر انہوں نے اس حقیقت کو ترجیح دی، اور پھر جب وہی آ گئی تو پھر اصل امتحان شروع حضرت خدیجہ کا ہوا، کیونکہ اس معاشرے میں جہاں پر شرک کدا، بت کدا، صنم کدا، اور وہاں پر اذان دینا بڑا مشکل کام بہت تھا، مشکل کام، اور اس میں پھر اللہ کے نبی کی جو حالات، اللہ کے نبی نے خود فرمایا جب مجھ پر وہی آ رہی تھی اور میری کنڈیشن کیا تھی، انی خشیت علی نفسی، مجھے لگا کہ میں تو مرنے والا ہوں، اب میری جان چلی جائے گی، اور آنے والے حالات کا تصور کہ اب معاشرہ میرے ساتھ کیا کرے گا، تو اس موقع پر تنہا اس معاشرے میں فرد واحد، اور وہاں پر جس نے سب سے پہلے سہارا دیا حضرت خدیجہ، جنہوں نے تسلی کی وہ کلمات کہے، انک لتصل الرحمہ وتقری الضیف وتحمل الکلہ وتعین علی نوائب الحق واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کیا میرے محبوب اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے، آپ کو رسوا بھی نہیں فرمائیں گے، آپ کے یہ اوصاف ہیں۔ علماء نے لکھا یہ کلمات در حقیقت الہامی کلمات تھے جو اللہ نے حضرت خدیجہ کی زبان سے جاری فرمائی، اور ان کی وجہ سے اللہ کے نبی کو حوصلہ ملا۔ تو کتنی بڑی بات، کتنا بڑا ساتھ کہ نبوت اور رسالت کے منصب میں سب سے پہلے جس نے اپنا آپ پیش کیا وہ ایک عورت ہیں، اپنا پیش کیا وہ بیوی ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بالکل، اور یہاں پہ دیکھ لیں مفتی صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی اور نبی پاک کی عمر میں بھی بہت فرق تھا۔ جی بالکل، مطلب آپ کی عمر مبارک جو ہے 25 سال کے لگ بھگ، اور حضرت خدیجہ 40 سال کی عمر میں، تو دیکھیں کہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نبوت کا دور آیا تو اللہ نے ان کے لیے ایک میچیور عورت کا انتخاب کیا۔ تو ہم جو آج کل کے معاشرے میں کہ 1-2 سال بڑی عورت ہو جائے تو 100 سوال اٹھتے ہیں۔ اصل میں بات وہی ہے نا، ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ اپنی اقدار سے ہٹا ہوا ہے۔ بالکل
اسلامی روایات سے دور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ مسائل نظر آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور مفتی صاحب یہاں پہ ایک وقت ہوا جاتا ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آ کے میں جانوں گی کہ حضرت خدیجہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر کیا اثرات تھے اور ان کو نبوت کے بعد کیا کیا فائدے ملے حضرت خدیجہ کے ساتھ سے. ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی پوڈ کاسٹ وتھ رانی اندلیب، اور آج ہم بہت ہی زبردست شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اپنے رمضان المبارک کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں. مفتی صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کیا اثرات مرتب کیے اور کیا کیا وفائد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذات سے ہوئے؟ جی اس میں دیکھیں سب سے اہم اور بنیادی چیز یہی تھی کہ ان دونوں کا آپس کا تعلق، جب تک آپس کا تعلق نہ ہو، انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، ایک دوسرے کو سمجھا نہ جائے تو معاملات نہیں چلتے. اور جس طریقے سے ان ہستیوں نے معاملات کو چلایا، اس سے سمجھ آتا ہے کہ ان کے درمیان کتنا گہرا تعلق تھا. بالکل آپس کی سوچ، مزاج، معاملات کتنے یعنی کہ ملتے تھے آپس میں. اور اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا تھی؟ محبت. کہ ان کی محبت ان کو آپس میں ملائے ہوئے تھی. اور محبت کیوں ہوتی ہے؟ دنیا کا بھی ایک ضابطہ ہے کہ 3 اسباب محبت ہیں. اچھا. کس کو کسی سے محبت ہو، یا تو ہوتی ہے جمال کی وجہ سے. جمال میں نہ خوبصورتی، کسی کے حسن کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، کسی خوبصورت منظر کو دیکھا، متاثر ہوئے، دل پہ عکس آ گیا، یعنی جمال کی وجہ سے. دوسری چیز ہے کمال، یعنی کسی کے کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی ایسا وصف کہ جس نے آپ کو متاثر کیا اور اس کی محبت آپ کے دل میں آ گئی. اور تیسری چیز ہے احسان، کہ کوئی جب کسی پہ احسان کرتا ہے، اور ظاہر جو محسن یعنی ہوتا ہے اس کا محبت والا معاملہ یقیناً احسان کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے. تو اگر ہم ان 3 چیزوں اور اسباب کو اس ریلیشن میں دیکھیں تو اعلیٰ اور کمال درجے کے پائے جاتے ہیں. اگر جمال کی بات کریں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں ان کا شمار تھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. کمال کی بات کریں تو کمالات کتنے تھے ان کی ذات میں؟ علم اللہ نے عطا فرمایا، دانش مندی اللہ نے عطا فرمائی، معاملہ فہمی ان کو عطا فرمائی، اور حقوق کی رعایت کرنا، حقائق کا سامنا کرنا، اور جو حالات چل رہے ہیں ان کو دیکھ کر تشخیص کر کے اپنے لیے ایک نظریہ قائم کر لینا، کہ جس کی بنیاد پہ آپ نے وہ نکاح کا معاملہ بھی کیا، پھر ساری مشقتوں کو دیکھا، محسوس کیا، پھر اس پہ استقامت کا مظاہرہ بھی کیا، اور آپ کے شانہ بشانہ چلی. یہ سارے کمالات آپ کے اندر اعلیٰ درجے کے. اور اگر بات کریں احسان کی تو اللہ کے نبی ایک دن تشریف لائے، بڑے غمگین، پوچھا یا رسول اللہ خیریت، پریشان کیوں ہیں؟ تو کہا کہ وہ ایک پڑاؤ قافلہ میں نے دیکھا، بڑی ان کی قسم پرسی کے عالم میں ہے، ان کے پاس اچھے لباس بھی نہیں ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو ان کی مدد کر سکتا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ عرب کے چند جو سردار ان کو بلا کر لائیں، اور آپ نے اتنی دیر میں اپنے گھر سے جتنے بھی ساز و سامان تھا، جس میں آپ کا مال اسباب بھی تھا، وہ جمع کیا. اتنا وہ ڈھیر لگ گیا کہ اللہ کے نبی اس کے پیچھے چھپ گئے، نظر نہیں آ رہے تھے. تو آپ نے ان سرداروں کو گواہ بنا کر فرمایا کہ یہ سارا مال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر رہی ہوں، اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے وقف کر رہی ہوں. آج کے بعد یہ میرا نہیں، ان کا مال ہے، یہ جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں. تو اللہ کے نبی کا حوصلہ کتنا بڑا، احسان مندی کتنی لی. تو یہ وہ وجہ تھی محبت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ مجھے کئی مرتبہ رشک آتا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا پہ کہ اللہ کے نبی آخری دم تک ان کو نہیں بھولے. حالانکہ 25 سالہ رفاقت ہے، اور آپ کی وہ اکلوتی بیوی تھی اس وقت. جب تک حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں تھی، آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اور آپ کی وفات کے بعد جب بھی گھر میں گوشت پکتا تو اللہ کے نبی لازماً معلومات کرتے کہ خدیجہ کی کوئی سہیلی ہے. خدیجہ تو نہ رہی، اس کی سہیلی تو ہے نا. یعنی دیکھیں محبت جب ہوتی ہے تو پھر وہ کس حد تک چلی جاتی ہے، کس حد تک جاتی ہے. اور یہاں پہ مجھے حضرت خدیجہ اور حضور پاک کی زندگی کو تھوڑا سا جو آپ نے ڈسکس کیا، اس سے یہ بھی آئی کہ دیکھیں آج کل کے معاشرے میں نا جو ایک بڑھتا جا رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان تعلق خراب ہو رہے ہیں. میاں بیوی کی بات سننے کا روادار نہیں ہے کہ یہ ہمیں مشورہ نہیں دے سکتی، اس سے ہم اس کا مال نہیں لے سکتے، استعمال کر سکتے، یا بیوی اپنے شوہر کو کہ ایسا نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑی اگزامپل ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بنا کے ہمارے لیے قائم کی. مفتی صاحب کیونکہ پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کی جانب پڑتا ہے، تو 1-2 سوالات آپ سے پوچھتے ہوئے پھر ہم اس کو وائنڈ اپ بھی کریں گے کہ حضرت خدیجہ کی ایسی کون سی بڑی قربانی ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے یا جس کو لے کے چلنا چاہیے؟ یعنی ان کی سب سے بڑی اور عظیم قربانی یہی کہ انہوں نے اپنی دنیا اپنی آخرت پہ قربان کر دی تھی. ماشاءاللہ. یعنی دنیا داری بھی تھی، تجارت بھی تھی، مال اسباب بھی تھا،
مطلب کہ جو چیز ایک عورت چاہتی ہے نا وہ ان کے لیے میسر تھا. انہوں نے وہ سب کچھ قربان کر کے اللہ کے نبی کا دامن تھاما, ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا, باوجود یہ کہ فقر, غربت, مصائب, مشکلات, لیکن آپ نے جھیلی, وہ برداشت کی. بالکل. تو سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہم بھی اپنی آخرت کو اور اللہ اور نبی کے تعلق کو اپنے دنیاوی مفادات پر ترجیح دیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں پہ ایک چونکہ وہ ایک عورت ہیں تو اسلام میں عورت کا بڑا مقام ہے اور اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں, اگر قرآن پاک کو میں کہتی ہوں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے تو لگتا ہے کہ ایک عورت کے لیے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. تو میں یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گی کہ حضرت خدیجہ کے کردار کو, ان کے شخصیات کے جو حضرت خدیجہ کا کردار اور ان کی شخصیت کے جو پہلو ہیں وہ ہم مسلم خواتین کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح آگے اسلام کو لے کر چلنا چاہیے, کس طرح اپنی زندگی اور دنیا اور دین کو کس طرح مینیج کرنا چاہیے. اس میں دیکھیں سب سے جو بنیادی ان کا وصف اگر ہم کہہ لیں یا کمال کہہ لیں کہ انہوں نے دین کے معاملے میں نا مرد کی ہیلپ کی, دین کے معاملے میں. بالکل. یعنی دیکھیں اب وہ تو ان کے خاوند تھے نا. اگر کسی عورت کا خاوند دین کی طرف رغبت رکھتا ہے, دین کی محنت, دین کا کام کرنا چاہتا ہے, تو اس بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کو سپورٹ کرے. اگر وہ عورت اگر بہن کے روپ میں ہے تو بھائی کو سپورٹ کرے, اسی طرح ماں کے روپ میں ہے تو اپنی اولاد کو, یعنی کہ وہ اپنی ترجیحات میں دین کو رکھیں. کہ آپ کوئی بھی ہیں, آپ کام کریں دین کا, باقی جتنے معاملات ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے. تو اس طرح سپورٹیو مزاج بن جائے تو پھر مرد کیا ہوتا ہے کامیاب. اللہ کے نبی نے کتنا آگے سروائیو کیا, حتیٰ کہ 10 نبوی میں 10 رمضان جب آپ کا انتقال جس سال میں ہوا, اللہ کے نبی نے اس سال کو عام الحزن کا نام دے دیا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے, کیونکہ میری غم گسار آج دنیا سے چلی گئی, کہ جس کے پاس جا کر میں اپنا غم بھولتا تھا, جو مجھ کو سہارا دیتی تھی, ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑی ہوتی تھی, آج وہ مجھ سے رخصت ہوگی, گویا کہ آج میں غمگین ہوں. تو یہی ان کی عظمت کی دلیل کہ جاتے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنا دل سے راضی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا حضرت خدیجہ کی شخصیت کو اور ان کا جو تعلق ہمارے پیارے آقا دو جہاں کے ساتھ رہا ہے اس کو ایکسپلین کیا. تو جاتے جاتے مفتی صاحب آپ حضرت خدیجہ کا چونکہ بہت بڑا کردار ہے اسلام میں اور ہمارے پیارے آقا کے ساتھ ان کا جو سفر شروع سے رہا ہے, تو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ وہ ہماری ان شخصیات کی زندگی کے ان پہلوؤں کو بھی پڑھیں, دیکھیں اور اپنی زندگی میں عمل میں لائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں؟ جی بالکل. ہمارے معاشرے میں ان شخصیات کو واقعی خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. کس صورت میں؟ ان کے ناموں کو رکھ کر. فاطمہ نام ملے گا, خدیجہ نام ملے گا. خدیجہ کی 4 صاحبزادیاں تھیں, حضرت زینب, رقیہ, ام کلثوم, حضرت فاطمہ. اب یہ نام ملتے ہیں ہمیں. ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ فقط نام تک نہ رہیں, ان کے کردار کو بھی پڑھیں. کہ اگر کسی عورت نے اپنا نام خدیجہ رکھا ہے تو یقیناً وہ خدیجہ کی نمائندگی کرنے والی ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو واقعی ایسا بنائے کہ جب کل قیامت میں حضرت خدیجہ سے ملاقات ہو تو وہ ان سے راضی ہوں. تو جتنی بھی ان کے علاوہ شخصیات ہماری اسلام میں گزری ہیں, ان سب کی سیرت اور کردار کا پڑھنا یہ بہت ضروری ہے, اور اس کو زندگی میں لانا. فقط نام تک نہ ہو, حصول برکت نہ ہو, بلکہ زندگی پوری ہماری پھر ان کی سیرت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اور ناظرین, حضرت خدیجہ قریش کے ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. مال و دولت کی کمی نہ تھی, حسن جمال کی کمی نہ تھی, لیکن انہوں نے اپنی ذات اور اپنی دنیا کو قربان کر دیا انسانیت کی خدمت میں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان شخصیات کی زندگی سے جو ہے کچھ سبق لیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں, تاکہ ہمارے جو آج کل یہ نفسا نفسی کا دور ہو چکا ہے, آج کل جو ہم پہچان بھول چکے ہیں, ہر رشتے کی قربانیاں بھول چکے ہیں, ہم اپنی زندگی میں ان کو عمل میں لائیں اور ہماری زندگی بہتری کی طرف جائیں. مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں ایک ایسی ہی خصوصی ایپیسوڈ کے ساتھ. دیکھتے رہیے دیسی پوڈ کاسٹ.